یہ ہے نورو آئلینڈ، دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا دیش۔ اس کی اراضی صرف اور صرف 21 اسکوائر کلومیٹر ہے اور اس کی ٹوٹل پاپولیشن صرف اور صرف 12,000 کے قریب ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ دیش کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانے میں صرف اور صرف 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی بیوٹی کی تو یہ بہت ہی حسین تھا، اتنا حسین کہ دیکھنے والے کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہاں کی پاپولیشن ایسے رہتی ہے۔ فطرت نے اس کو بہت ہی حسین بنایا تھا۔ یہاں پر بڑے مقدار میں کورل ریف، کوکونٹ ٹریز اور ایسی چیزیں موجود تھی کہ یہاں پر رہنے والے لوگ بہت ہی تندرست ہونے چاہیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ آج نورو کے لوگ کچھ ایسے دکھتے ہیں۔ نورو دنیا کے ٹاپ 10 اوبیس کنٹریز کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور آج دنیا کا سب سے زیادہ اوبیس کنٹری۔ یہاں پر رہنے والے 90% لوگ اوور ویٹ اور 61% لوگ اوبیس ہیں۔ مزے کی بات تو یہ کہ دنیا کی ٹاپ 10 اوبیس کنٹریز اس ایریا پر ہی لوکیٹڈ ہے۔ تو سوال سب سے امپورٹنٹ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ اتنے خوبصورت دکھنے والے دیش کے اندر اتنے موٹے لوگ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی فطرتی عمل ہے یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہے ایک خوفناک کہانی؟ تو دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نیچرل پروسیس نہیں بلکہ اس کے پیچھے حقیقتاً ایک خوفناک کہانی چھپی ہے، اور اس میں اگر کسی چیز کا دوش ہے تو وہ ہے آج کے ویسٹڈ اکنامک انٹرسٹ۔ تو دوستوں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم کو تاریخ کا رخ کرنا پڑے گا۔ یہ آئلینڈ سال 1798 میں جان فیرن نامی ایک شخص نے ڈسکور کیا تھا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس نے اس کا نام رکھا تھا پلیزنٹ آئلینڈ۔ لیکن پھر اس دردناک کہانی کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی۔ سال 1830 میں یہاں سے پینے کا صاف پانی، ناریل، بہت سارے پھل اور پام وائن لیا جاتا تھا، لیکن بدلے میں یہاں کے لوگوں کو کیا دیا جاتا تھا؟ سرپرائزنگلی یہاں کے لوگوں کو ہتھیار اور شراب کی بوتلیں دی جاتی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہتھیاروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر 12 قبیلے آباد تھے جن کے آپس میں چھوٹے موٹے تنازعات ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ تنازعات ان ہتھیاروں کی بدولت کب جنگ میں بدل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار آ گئے، سال 1878 میں ان لوگوں کے بیچ ایک سول وار شروع ہوتی ہے۔ یہ سول وار طویل عرصے تک جاری رہتی ہے، جس کے بدلے میں اس آئلینڈ کی آدھی پاپولیشن کم ہو جاتی ہے، جس کے بدلے میں جو پاورز اس آئلینڈ کو دیکھ رہے تھے وہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جرمن امپائر اس آئلینڈ پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور وہ سارے ہتھیار بھی کنفسکیٹ کر لیتا ہے جو ان لوگوں کو دیے گئے تھے، اور یہ تھا سب سے پہلا وار اس آئلینڈ کی بیوٹی اور لوگوں پر۔ لیکن پھر سال 1900 میں ایک ایسی ڈسکوری ہوتی ہے جو اس آئلینڈ کی اہمیت کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ 1900 میں نیوزی لینڈ کے ایک آدمی جس کا نام البرٹ ایلس تھا، وہ یہاں سے فوسفیٹ ڈسکور کر لیتا ہے۔ یہ اس زمانے کا بہت ہی امپورٹنٹ وسائل تھا جس کی مدد سے زرعی پیداوار میں ترقی کی جا سکتی تھی، یعنی کہ اس کا یوز ایگریکلچر میں ہوتا تھا جس کے نتیجے میں اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکتا تھا۔ اس وقت یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس مانا جاتا تھا، تو نیچرلی اس آئلینڈ کی امپورٹنس بہت ہی بڑھ جاتی۔ اب چونکہ یہ ڈسکوری نیوزی لینڈ نے کی تھی تو سال 1906 میں نیوزی لینڈ اور جرمنی ایک معاہدہ کر کے یہاں پر ایک کمپنی کا بنیاد رکھتے جس کا نام رکھا جاتا ہے پیسیفک فوسفیٹ کمپنی، جس کے بعد اس آئلینڈ پر فوسفیٹ مائننگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بھیانک ثابت ہوتا ہے کہ آگے چل کر اس آئلینڈ کے لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش یہاں پر فوسفیٹ ڈسکور ہی نہ کیا جاتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جرمن ہار جاتا، اور اب انٹری ہوتی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ 2 بڑے پاورز جس میں شامل تھے یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا، جس کے بعد ان دیشوں کے بیچ ایک فارمل اگریمنٹ کی جاتی جس کا نام رکھا جاتا ہے نورو آئلینڈ اگریمنٹ، جس کے اندر یہ طے پایا جاتا ہے کہ ان کے وسائل کو لوٹنا کیسے ہے۔ اس کے بعد فوسفیٹ کے ذخائر برطانیہ کے پاس چلے جاتے، یعنی کہ اب برطانیہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کافی اور دیشوں کو لوٹ رہا تھا، اس آئلینڈ کو بھی اسی پالیسی کا نشانہ بنانے جا رہا تھا، اور یہاں سے نورو کے لوگوں کا تاریخی استحصال شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو فوسفیٹ کے فی ٹن پر صرف 2 پینس ادا کی جاتی، جبکہ اسی 1 ٹن کو برطانیہ 452 پینس فی ٹن کے حساب سے بیچ رہی ہوتی۔ یہاں تک تو لوگوں کا معاشی استحصال ہوتا رہا، لیکن پھر کہانی کا رخ بدلتا ہے 1942 میں جب جاپان اس آئلینڈ پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ اب یہ استحصال صرف معاشی نہیں تھا، لیکن اب یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی۔ جاپان کی آرمی یہاں کے لوگوں کو فزیکلی ٹارچر کرتی، یہاں پر فورسڈ لیبر کیمپس بنائے جاتے ہیں، ماس ڈراؤننگز کی جاتی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو زبردستی ڈبویا جاتا ہے اور وہ وہیں پر دم توڑ دیتے، اور جاپان کی ملٹری اپنی تاریخ کا ایک بھیانک
ٹائٹینک چیپٹر یہاں پر بھی لکھتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 جاپان ہار گیا تو پھر اس آئلینڈ کا کنٹرول واپس انہی دیشوں کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی کہ UK، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ اب ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا بھر کے اندر ڈی کولونائزیشن کے سینٹیمنٹ بھی ابھر رہے تھے اور ان لوگوں کا بہت ہی استحصال بھی ہو چکا تھا، تو ایسے میں یہ پاورز اب اپنے ہاتھ ہٹانا چاہ رہے تھے۔ 1964 میں آسٹریلیا ایک آفر دیتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آسٹریلیا کے ایک آئلینڈ پر شفٹ کیا جائے اور ان کو آسٹریلیا کی سٹیزن شپ دی جائے، لیکن یہاں کے لوگ اپنے دیش کو چھوڑنے سے انکار کرتے اور وہ سوورینٹی چاہتے ہیں۔ فائنلی 1968 میں گلوبل لیول پر بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے ذریعے سے ان کو ایک آزاد دیش بنایا جاتا اور نورو ایک آزاد دیش بن جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نورو کے لوگوں کی قسمت بھی بدل چکی ہو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب اس دردناک کہانی کو خود نورو کے سیاستدان آگے چلاتے، معیشت کی لالچ میں نورو کے سیاستدان بھی فاسفیٹ مائننگ کو کنٹینیو رکھتے۔ اب نورو کی آدھے سے زیادہ زمین فاسفیٹ مائننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جہاں پر کوئی بھی انسان رہ نہیں پاتا اور لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ بہت ہی کم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن یہ سب لوگوں کو بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ 1970 میں اسی مائننگ کی وجہ سے نورو کی GDP گروتھ آسمان کو چھونے لگتی اور 1970 میں نورو دنیا کا دوسرا امیر ترین کنٹری بن جاتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف GDP پر کیپیٹا کے حساب سے تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کے لوگ امیر نہیں بن رہے، بلکہ صرف اور صرف یہاں کی سرکار امیر ہو رہی۔ GDP پر کیپیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دیش کے ایوریج انسان کی انکم کتنی ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر کسی دیش کی GDP پر کیپیٹا 6000 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دیش اپنے ایوریج سٹیزن کو $6000 ایز این انکم دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی دیش میں 5 لوگ ہیں، یعنی 30,000 GDP بنتی ہے اس دیش کی، اور سپوز ایکچوئل ان لوگوں کو صرف اور صرف سرکار $1000 پر منتھ دیتی، یعنی کہ ان کو صرف $5000 دیے جاتے ہیں، باقی کے $25000 سرکار خود رکھ لیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ GDP ایکولی ڈسٹریبیوٹ لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی دیش GDP پر کیپیٹا کے حساب سے امیر بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اتنا ہی پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب اس ساری اسٹوری سے یہ بات ظاہر تھی کہ نورو کی سرکار تو امیر بن رہی تھی اور ساتھ ہی میں وہ دیش جن کا نورو کے اوپر کنٹرول رہا تھا وہ بھی سرکار کو معاوضہ دیتے، جیسا کہ آسٹریلیا۔ اب سرکار کے پاس ڈھیر سارے پیسے آتے، لیکن یہ پیسے صرف اور صرف فاسفیٹ مائننگ سے آتے، اس کے چلتے نورو دنیا کا امیر ترین شہر بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نورو کی سرکار اپنی خود کی ایئر لائن اور ایک شپنگ لائن بھی اسٹارٹ کر لیتی ہے اور کئی سارے کنٹریز اور پاس کے آئلینڈز میں اس کی پراپرٹیز، ہوٹلز وغیرہ بننا بھی شروع ہو جاتے، لیکن لوگوں کو چپ رکھنے کے لیے سرکار بہت کچھ فری میں دیتی ہے، جیسا کہ وہاں کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے، جس کا سارا خرچہ سرکار خود اٹھائے گی، وہاں پر فری میڈیکل، فری ٹرانسپورٹ اور ٹیکسز کو بالکل ہی ہٹایا جاتا ہے، جانے لوگوں کی زندگی ایک جنت سی بنائی جاتی ہے۔ اور کچھ آرٹیکلز میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ سویٹس خریدتا اور شاپ والے کو $50 کا نوٹ دیتا تو وہ ریٹرن میں باقی پیسے لیتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے $50 کے نوٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی لکھا جاتا ہے کہ ان نوٹوں کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح دیکھا جا رہا تھا، لیکن نورو کی یہ خوشی صرف اور صرف شارٹ ٹرم۔ 1982 میں ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ نورو کے اندر فاسفیٹ ریزرو 10 سال میں ختم ہو جائے اور پھر سرکار کیا کرے، لیکن اس وقت کے فنانس منسٹر اس بات کو نظر انداز کر دیتے اور کہتے ہیں کہ کل کا خیال کل خود ہی رکھ لے گا، یعنی کہ کل کا کل کو ہی دیکھیں گے۔ اور یہ تھی نورو دیش کی سب سے بڑی غلطی، ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس غلطی کا نتیجہ کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال وہ کل بھی آ ہی جاتا ہے اور 1990s میں اس کل کا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہیں سے ترقی کی گاڑی الٹے پاؤں چلنا شروع ہو جاتی ہے، فاسفیٹ ریزروز ختم ہونے لگتے ہیں، ایئر لائن بھاری نقصانات فیس کرتی ہے، ٹورزم تو کبھی چلا ہی نہیں اور معیشت تباہی کی دہلیز پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ترقی صرف ایک سپنا ہی تھی جو نورو کی قسمت میں کچھ وقت رکا تو صحیح، لیکن بالآخر ٹوٹ ہی گیا۔ اب نورو کی معیشت بالکل ہی تباہ ہو چکی کیونکہ فاسفیٹ ریزروز ختم ہو چکے تھے۔ ایسے میں گورنمنٹ سوچتی ہے کہ پیسہ کہیں سے تو لایا جائے، تو آسٹریلیا وہاں پر اپنا ایک ڈیٹینشن سینٹر بناتا ہے جہاں پر وہ ریفیوجیز کو رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں نورو کی سرکار کو کچھ پیسے دیے جاتے۔ 2010 میں فاسفیٹ ریزروز بالکل ہی زیرو پر آ جاتے اور انمپلائمنٹ آسمان کو چھونے لگتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں پر انہی کمپنیز میں کام کرتے تھے۔ اور ساتھ میں آتے ہیں موسمیات تبدیلی کے بھیانک اثرات۔ آج نورو کی 90% زمین فاسفیٹ مائننگ کی وجہ سے رہنے کے لائق ہی نہیں رہی، یہ سارا بیچ کا ایریا رہنے کے لائق نہیں،
लोग यहाँ पर सिर्फ इन्हीं किनारों पर रहते हैं और पूरा का पूरा आइलैंड आज खाली, लेकिन बात यहाँ पर मौजूद नहीं रही। इस फॉस्फेट माइनिंग की वजह से यहाँ का पानी कंटेमिनेट हो जाता है और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पानी पीने के लायक भी नहीं रहा। ये वही खूबसूरत आइलैंड है जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में किया था। यहाँ पर कोरल रीफ का जखीरा था जिसकी वजह से भारी मिकदार में फिशिंग की जा सकती, लेकिन यहाँ पर अब फिशिंग भी नहीं की जा सकती। वजह वही फॉस्फेट माइनिंग। न सिर्फ पानी बल्कि ये भी कंटामिनेट हो चुके हैं और फिशिंग करना मुमकिन नहीं रहा। और फिर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या? यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं उगाई जा सकती। रिजल्टेंटली अब जब इन लोगों के पास खुद का खाना और पानी नहीं तो इनको मजबूरन बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती। इमेजिन करें कि आपको पानी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा और वो सारी चीजें भी आज वो उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने पहले इनको कब्जाया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और यहीं से इन लोगों की ना खत्म होने वाली तकलीफ का एक नया दौर शुरू होता है। ये सारा खाना कैंड और प्रोसेस्ड होता है जिसमें साल्ट और शुगर भारी मिकदार में पाए जाते हैं और ये लोग सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं। इतना जंक फूड खाने की वजह से ये कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा ओबीस कंट्री बन गए और आज दुनिया के सबसे मोटे लोग यहाँ पर रहते हैं और लोगों का नजारा आज कुछ यूं दिखता है। लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं होता अगर इन बड़े पावर और खुद सरकार ने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साइड लाइन करके इन लोगों का सोचा होता। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला आइलैंड आज लीस्ट विजिटेड कंट्री बन चुका है और इन कंपनीज की हकीकत इस आइलैंड तक ही मौजूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर होती है। ये ओबेसिटी सिर्फ नॉर्मल आइलैंड के अंदर ही नहीं, दुनिया भर के अंदर ये कंपनीज अपने जंक फूड बेचकर मुनाफे कमा रही हैं और बदले में इन लोगों से सेहत छीन रही है। ये सारी चीजें खुद इन्हीं के कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, उससे बाहर अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया में भी देखी जाती और इससे कई सारे लेसन्स डिराइव किए जाते कि हमको ज्यादा से ज्यादा इन जंक फूड्स को लेकर अवेयरनेस रेज करनी चाहिए और जितना हो सके इनका यूजेज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मिनिमाइज करना चाहिए। क्या आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियो।